اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 7ویں روزے کی دعا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من ہفواته وآثامه وارزقنی فیہ ذکرک بدوامه بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ اے اللہ تعالی میری مدد فرما اس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں، اور مجھے اس ماہ میں بیہودہ کاموں اور گناہوں سے محفوظ فرما، اور مجھے اپنی یاد دینے کی توفیق دے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اپنی توفیق سے اے ہدایت دینے والے گمراہوں کے لیے۔ مومنین مومنات، یہ 7ویں روزے کی دعا ہے۔ اس میں مختلف پیرائے ہیں۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، اے اللہ اس ماہ میں روزہ رکھنے اور شب بیداری کرنے میں میری مدد فرما۔ اگر اللہ میری مدد کرے تو ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ رات کی عبادت اور سحر کے وقت، یعنی اگر خداوند متعال ہمیں مدد عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے تو واقعاً خداوند متعال کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہمیں نہ بھوک کا احساس ہوگا نہ پیاس کا احساس ہوگا۔ ابو حمزہ صومالی اور افتتاح کی دعائیں پڑھیں۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ رمضان میں روزہ کیسے رکھیں۔ اچھی طرح دعا کریں اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ روزہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ لغت اور عملی رسالوں کے مطابق روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور دیگر مفطرات جن کا ذکر کیا گیا کہ ان سے پرہیز کریں، اور نیز گناہوں سے بچے، حتیٰ کہ دل سے بھی غیر اللہ کی طرف توجہ نہ کرے۔ روزے کے بہت سے فوائد اور اثرات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ روزہ صحت کا باعث ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو۔ صوموا تصحوا، بحر الانوار جلد نمبر 93 میں اور صفحہ 255 پر۔ اور جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے، روزہ کے مختلف فوائد سامنے آ رہے ہیں۔ نمبر 2، روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے۔ نمبر 3، روزہ کی قبولیت کا باعث، دعا کی قبولیت کا باعث روزہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ترد دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی کا باعث ہے روزہ۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ اللہ کے لیے رکھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا کا باعث، رسول خدا نے فرمایا، اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ داروں کے لیے دعا کیا کریں۔ کتنی عظیم چیز ہے کہ فرشتگان رحمت روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سے روزہ دار کے دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روزہ کے معاشرتی اور سماجی فوائد بھی ہیں۔
روزہ انسانوں کو ہم نو کے لیے حساس بناتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے، اللہ نے روزہ فرض کیا تاکہ امیر اور غریب کو برابر کرے۔ مثال وشیہ میں یہ حدیث درج ہے، روزہ امیروں کو بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے تاکہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو یاد کریں اور ان کی مدد کریں۔ روزہ انسان کو بہت سے جرائم اور بری عادات سے بچاتا ہے، جیسے جھوٹ، جھگڑا، غیبت، تہمت، گالی گلوچ، غصہ، لوگوں کو تکلیف دینا، فسادیوں کے ساتھ میل جول، چغلی، حرام خوری وغیرہ۔ ان گناہوں پر قابو پانا سماجی مسائل کو کم کرتا ہے اور امن و سکون کا باعث بنتا ہے۔ وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ، اے اللہ ہمیں اس ماہ میں لغزشوں اور گناہوں سے بچا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان سال بھر گناہ کرے اور رمضان میں بھی گناہ کرتا رہے۔ رمضان میں ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو روزہ دار ہونا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھیں اور ہماری آنکھیں، زبان، کان گناہ کریں تو ہمارا روزہ عام ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ خاص روزہ رکھیں، یعنی ہمارے اعضاء و جوارح بھی روزہ دار ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھیں اور جلد بھی روزہ دار ہونے چاہیے۔ ہمارے اعضاء و جوارح کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے تاکہ روزہ ہم پر اثر انداز ہو۔ ایک اور روزہ بھی ہے جو خاص اور خاص ہے۔ اس روزہ میں ہمارا دل رمضان میں غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اگر جانور ذکر نہ کریں تو شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ خود جانور بھی، ان کے لیے بھی ذکر الہی اتنا اہم ہے۔ جانوروں کی آوازیں دراصل ان کے ذکر ہیں، یہاں تک کہ درخت، بیابان، پہاڑ اور میدان بھی ذکر کرتے ہیں۔ ام من شیء الا ویسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، اے اللہ ہمیں رمضان میں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذکر کا مطلب یاد کرنا بھی ہے، اور زبانی ذکر بھی۔ ہمیشہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر جانور ذکر نہ کرے تو شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر بہت اہم چیز ہے۔ میدان، پہاڑ، درخت، یہ تمام ذکر کرتے ہیں۔ بے توفیق کا یا ہادی المضلین، لیکن تیری توفیق سے اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، اے اللہ جو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے، ہمیں توفیق دے کہ یہ دعائیں ہمارے لیے قبول ہو جائیں۔ لہذا ہمیں خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے، پروردگارہ اس ماہ مبارک، ماہ بخشش، ماہ مغفرت، ماہ نجات میں ہمیں دین و دنیا کی مشکلات سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت واسعہ کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔